قرآن حکیم کے اسلوب کے اوپر ایک کافروں نے اعتراض کیا تھا، اور کچھ نہیں، یعنی وہ قرآن کے مثل کوئی صورت تو نہیں بنا کے لا سکے، لیکن ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تو اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنی اونچی ہستی ہے، لیکن قرآن میں مثالیں وہ بیان کرتا ہے، کبھی مکھی کی، کبھی جو ہے وہ مکڑی کی۔ سورۃ العنکبوت میں کافروں کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی، سورہ الحج کے اندر کہا کہ یہ جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ واپس نہیں لا سکتے۔ تو اتنی بڑی کتاب میں اتنی حقیر چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ تو اس قرآن کا اسلوب کہ قرآن مشکل کتاب نہیں بلکہ اتنی آسان کتاب ہے، عام انسان کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی فلسفیانہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو بڑی مشکل ہونی چاہیے تھی، علماء سے پوچھ کے چلنا چاہیے تھا، پھر تو یہی کہتے ہیں نا۔ اور قرآن کم از کم 4 دفعہ سورۃ القمر میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس سے؟ تو اتنی مشکل کتاب ہونی چاہیے تھی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ متھ توڑی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر اپنا علمی رعب ڈالنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے، اور بات سمجھانے والا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتا۔ لہٰذا آپ یہ علماء کی جب مشکل اردو اور ٹرمز سنتے ہیں نا، واللہ وہ اس نیت سے نہیں تقریر کر رہے ہوتے کہ انہوں نے عوام کو دین سمجھانا ہے، وہ یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنی مشکل ٹرمنالوجیز بول سکتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا جی وہ علامہ صاحب نے بڑے مشکل لفظ استعمال کیے۔ تو یہ علامہ صاحب نے اللہ کی سنت میں عمل نہیں کیا، اللہ کی سنت، اسی لیے تو پھر علماء کو چھوڑ گئی نا پبلک۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کے سنتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ علی بھائی کے 5 منٹ کے کلپ میں اتنا کچھ سمجھ آ جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ عام فہم بات۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ عام فہم بات کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، مشکل باتیں کرنا آسان کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو آپ ٹیچر بناتے ہیں انتہائی نالائق ٹیچر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے صرف لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمیونیکیشن آپ کو سکل چاہیے ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کر سکتے ہو۔ تو یہ کیپیبلٹی مشکل کیپیبلٹی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا جو مشکل باتیں کرتا ہے وہ آسان باتیں بھی کر سکتا ہے۔ آسان طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور مشکل طریقے سے بات کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان کی کمپیٹنسی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر رعب ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ بات مان لیتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ مکھی کی مثال کیوں آ گئی، یہ مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یا میں اپنے بارے میں کرتا ہوں، میں کبھی کوئی مثال کوئی پھکی کی بات کر دی یا ٹنی کی بات کر دی، تو بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل کے طور پر بھی بات کر دی، تو جو بات ماننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے الفاظی کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے سچ بیان ہوا ہے، بات وزنی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو کہ اسلوب کیسا ہے اس کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو بات نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، ہر بات میں وہ بات کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بات ماننا نہیں ہوتا بلکہ انکار کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو یہ مثال بیان کر کے کیا ملا ہے، کیا ارادہ تھا اللہ کا، یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی مشکل باتیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اب چونکہ یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے غیر علمی جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ، لہذا اس کا جواب بھی اسی اعتبار سے پہلے تو دیا جا رہا ہے، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے۔
مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ تو آیا ہے قرآن میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ الٹیمیٹلی تمہاری گمراہی کا سبب اس اعتبار سے بن جائے گی کہ تم اس کو مان کر ہدایت پہ آ جاؤ گے اور نہ مان کے گمراہ ہو گے۔ جسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ ہوا خود ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ نہ آدم پیدا ہوتا تو نہ میرے امتحان آتا تو نہ اسرا ہوتا۔ تو انڈائریکٹلی یہ بات ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تم تاکہ جو ماننے والے ہیں ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، جو نہ ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو گمراہی ملتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ کفر ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دو کفریہ علماء کے دو کفریہ عقیدے۔ ایک کفریہ عقیدہ یہی ہے اس میں سے کہ جی قرآن جو ہے یہ گمراہ کر دیتا ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، قرآن گمراہ کر دیتا ہے ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان۔ اچھا انڈائریکٹ پڑھنے سے بھی گمراہی ہوتا ہے، انڈائریکٹ کدھر پڑھنے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، وہ انگریزی والی رہ گئے، انڈائریکٹ میں انہوں نے خود پڑھا ہوا ہوتا ہے اور نہ کسی کو پڑھنے دیتے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ جو نافرمان ہیں، نافرمانی کی روش اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، جو جان بوجھ کے گمراہ ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے قرآن میں پھر گمراہی ہے، کیونکہ جب وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں نکالنی ہے اس قسم کی باتیں جس سے ہم قرآن سے دور بھاگیں، تو ظاہر ہے پھر قرآن پہ انہیں عمل کہاں سے کرنا ہے۔ حتیٰ کہ علماء یہود کے بارے میں سورہ الجمعہ میں آیا کہ ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی جائیں نا، اس کتاب سے وہ اکتساب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا علماء یہود کے پاس پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کتابوں سے انہوں نے اکتساب نہیں کیا، برباد ہو گئے۔ تو جو کتابوں سے اکتساب کرے اس کے لیے باتیں نہیں کہ وہ گمراہ ہوگا، جو کتاب ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے یا شوکیس میں بس سجا کے رکھے، پڑھی ہوں کتابیں پڑھی ہوئی نہ ہو، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ جو کتابوں کے خدا کو نہیں مانتا نا، اسے کبھی بھی خدا کا تعارف نہیں ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بابیں نہیں دی ہیں، کتابیں دی ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں قرآن اور سنت کتابی شکل میں ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اوپر کافی اور باتیں مجھے کرنی ہیں، لیکن اب چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگلی دفعہ ہم اسی آیت کی جو آگے ان فاسقوں کی نشانیاں کیا ہیں جو قرآن کے ذریعے جو گمراہی کماتے ہیں، آیت نمبر 27 سورۃ البقرہ کی آنورڈ انشاءاللہ اگلی دفعہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی۔ مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکے۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ بات کو سمجھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
اچھا یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ جی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان۔ اور یہ الفرقان جو ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا۔ دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، علماء یہود کی مثال، اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے، جو کتابوں کے حوالے دے، تو وہ تو گدھے پہ بھی کتاب لاد دی جائے۔ اچھا، گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، تورات اور زبور موجود تھی، یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی، ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں تھیں، ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ وہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے نا، تو گدھا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا، تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدھوں کی مثال ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے، وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا، بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے۔ جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدھے کی مثال نہیں ہے، کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے۔ تو کتاب پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا، صرف سجانے والا، اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا، وہ گدھے کی مثال ہے۔ تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاطین ہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھا ہے اللہ کا دشمن ہے، اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے۔ اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، مفتی صاحب نے صحیح فرمایا۔ تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں؟ قبول کرنے والے تو ہدایت پہ ہیں، وہ ہے اب اگلی آیت، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر صاحبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے، تو وہ بڑا کس لیول کا پکا عہد بھی انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا۔
اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ الست بربکم، اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے، لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں، اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔